ڈیولپ ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے، بس اتنا ہے، ختم نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ لائے ہیں فطرت میں نیکی، تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی وہ بڑھتی جائے گی. بالکل ایسے جیسے بارش، علم بارش کی طرح ہے. علم کس کی طرح ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ علم کس کی طرح ہے؟ بارش کی طرح. بارش اگر گندگی پہ گزرے گی، دیکھنا محلے میں اگر کچرے کا ڈھیر ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بولو بدبو بڑھتی ہے کہ کم ہوتی ہے؟ بولو بھائی، بولیں. بات سمجھ میں آ رہی تو بول دے، ورنہ کوئی بات نہیں. بولیے بھائی، بڑھتی ہے نا. کیوں؟ بارش بدبو لے کے آتی ہے کیا؟ نہیں، بارش میں بدبو نہیں ہوتی، جس پہ گرتی ہے اس کو بڑھاتی ہے. اور کچرے کی کنڈی پہ گری تو بدبو بڑھا دیا، اور خوشبو پہ گری، وہ مٹی جو خوشبودار ہوتی ہے تو عود سے اچھی خوشبو اس مٹی میں آتی ہے جو بارش کے اوپر، بارش جس مٹی کے اوپر آتی. کیوں؟ مٹی مٹی تھی، جہاں بدبو تھی بدبو پھیل گئی، جہاں خوشبو تھی. کبھی کھیت میں پہلی بارش کا مزہ لینا تو سمجھ میں آئے گا. یہ کسان لوگ جانتے ہیں بیچارے، جن کی ہمارے ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں، یہ کسان لوگ جانتے ہیں کہ پہلی بارش کا مزہ کھیت کی مٹیوں سے خوشبو کی شکل میں کیا اٹھتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. کھیت چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا. اور بوندا باندی ہو تو پھر بات ہی اور ہے. حضرت امیر خسرو کے انداز میں بات کچھ اور کہی جا سکتی ہے، لیکن عنوان میرا وہ نہیں ہے. عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، علم بارش کی طرح ہے. اگر ابن تیمیہ کی گندگی پہ پڑتا ہے تو وہ نبی کا غدار ہو جاتا ہے، اور غزالی کے ادب پہ پڑتا ہے تو غزالی نیکوں کا سردار ہو جاتا ہے. علم دونوں کو ملا. اگر سہارنپوریوں کی گندگی پہ پڑا تو نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے بیٹھے، اور احمد رضا بریلوی کے علم پہ، اس کی شرافت پر بارش کے علم کے چھیٹے پڑے تو وہ یوں قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فطرت ڈیولپ ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے لیکن مٹتی نہیں ہے. اس لیے حلال جو کھاتے ہیں ان کے بچے ہمیشہ نیک فطرت ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں. ورنہ لوگ چند دنوں کے لیے سدھرتے ہیں، پھر بگڑتے ہیں، پھر سدھرتے ہیں. لیکن جو پیور ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں ان کو کبھی بگاڑا نہیں جا، ماحول بھی ان کو بگاڑ نہیں پاتا. لیکن میں یہ اکثریت کے لیے کہہ رہا ہوں، چند چیزوں کو چھوڑ کر کے، اس لیے کہ حکم اکثریت پہ لگتا ہے. تو ایسے ماں باپ کے گھر ایسا بیٹا پیدا ہوا، اور پھر اس بیٹے کی کیا شان ہوئی؟ بات کو سمیٹتے ہوئے شان یہ ہوئی کہ خدا نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا. اب یہاں سن لے، بات بہت پیاری سی آ گئی ہے، بچپنا ہی پڑھ دوں سرکار کا، عنوان آ گیا. تو باپ روزے دار تھا. توجہ، ہاں توجہ ہے آپ کی. میں نے شروع میں پڑھا نا، باپ روزے دار، ٹھیک، ماں روزے دار. تو بچہ بھی پیدا ہوا تو جس دن پیدا ہوا اسی دن روزہ رکھا. یہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ فیضان نظر تھا؟ بتائیں، بتائیں نا، بتائیں. مکتب کا منہ نہیں دیکھا، اور مکتب کا منہ دیکھے بغیر استاد کو 17 پارے سنا رہے. وجہ کیا ہے؟ ماں روزے دار، باپ روزے دار، بیٹا پیدائشی. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ بڑے گڑنے میں ماہر ہوتے ہیں، کوئی بچہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے. میں نے کہا او کچے، اصل میں تیری جماعت میں ایسے لوگ ہیں نہیں، اس لیے تجھے شک ہوتا ہے. جس کے مال میں جو آئٹم نہیں ہوتا وہ اس سے نفرت اور حسد ہی کرتا ہے. ہاں، جس کی دکان میں جو آئٹم نہ وہ اس کو نفرت کی نظر ہی سے دیکھتا ہے. ایک مرتبہ میں کچھ خریدنے گیا، جلدی جاتا نہیں لیکن چلا گیا، تو میں نے کہا یہ چیز ہے، تو دکاندار نے کہا سید صاحب وہ چیز اچھی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے وہی چاہیے، کہ تھوڑے ضدی بھی ہوں کہ وہی چاہیے. نہیں کہا وہ آپ کے لائق نہیں ہے. میں نے کہا مجھے وہی چاہیے، تو کہا کہ میری دکان پہ نہیں ہے. تو کہا، میں نے کہا یہ بولنا. اسی لوگ مولوی کا انکار نہیں کرتے، مولانا کا انکار نہیں کرتے، شیخ الحدیث کا انکار نہیں کرتے، مناظر کا انکار نہیں کرتے، مقرر کا انکار نہیں کرتے. لوگ انکار کرتے تو سارے 72 فرقے انکار کرتے، تو صرف ولی کا انکار کرتے. وجہ ان کے یہاں مولوی بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، مناظر بھی ہے، لیکن ولی تو صرف ہم سنیوں کے یہاں موجود ہے. شاہ عالم جیسا سرکار ہمارے یہاں موجود ہے، قطب عالم جیسا تاجدار ہمارے یہاں موجود ہے، احمد کھٹو جیسا سرکار ہمارے یہاں موجود ہے، غوث پاک اور غریب نواز ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے
کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ کوئی کہتا ہے کیا پیدا ہوتی ہے کوئی روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں ابھی سمجھاتا ہوں، ہمارے پاس بھی تو آیا کرو نا۔